اپنے اونٹ پر اپنی گرہستی کا سامان، اپنے گھر کا مکان کا سارا سامان نکال کر گھر چھوڑ کر جا رہا تھا، اور اس کا گزر صحرا سے جنگل سے ہوا، وہ تھک گیا۔ اس نے سوچا کہ سامان سے لدے ہوئے اس اونٹ کو میں اس پیڑ سے باندھ دوں اور تھوڑی دیر میں آرام کرنے کے لیے اس درخت کے سائے میں لیٹ جاؤں۔ وہ اترا اونٹ سے، اونٹ کو ایک پیڑ سے باندھا، اس کی رسی کو، اور وہیں پر چادر بچھایا اور ایک درخت کے سائے میں وہ لیٹ گیا۔ جیسی لیٹا اس کو آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ غائب۔ کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ غائب۔ کتنا پریشان ہوگا، پورے گھر کا ساز و سامان اس اونٹ پر ہو اور اونٹ ہی غائب، کتنا پریشان۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کبھی اس جھاڑی میں جاتا، کبھی اس جھاڑی میں جاتا، کبھی اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر دیکھتا، کبھی دوسری پہاڑی کے اوپر چڑھ کر دیکھتا، لیکن اونٹ اس کو کہیں نظر نہیں آتا۔ جہاں تک جاتا تھا گیا، جب تک پیروں میں طاقت تھی وہ تھکا نہیں، ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا اونٹ کو، یہاں تک کہ پورے جنگل کا چکر لگانے کے بعد اسی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں اس نے اونٹ باندھا۔ ناکام، نامراد، اونٹ نہیں ملا۔ اس نے سوچا کہ تھوڑی دیر پھر سستا لوں، پھر بعد میں ڈھونڈوں گا، پھر تلاش کروں گا۔ اس نے چادر بچھائی اور اسی جگہ پر پھر آ کر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا کہ سستا لوں، کمر سیدھی کر لوں۔ جیسے ہی لیٹا اس کو نیند آ جاتی ہے، اور جیسے ہی نیند آئی تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے، میرا اونٹ اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے اور اس کے کوہان پر، اس کی پیٹھ پر پورا کا پورا سامان لدا ہوا ہے۔ کون لے گیا تھا؟ اور اگر لے گیا تھا تو یہ اونٹ کو پھر دیکھ کیسے گیا؟ جیسے لے گیا ویسے ہی چھوڑ گیا۔ اونٹ بھی بندھا ہوا ہے پیڑ سے، یہ اڑتا ہے، سامان چیک کرتا ہے۔ سامان جب چیک کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اناج کا ایک دانہ بھی اس میں کم نہیں ہے۔ جو چیزیں گھر سے لے کر نکلا تھا پورا ساز و سامان اس اونٹ کے اوپر ہے۔ اس کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ مارے خوشی کے وہ اپنی زبان سے یہ جملے کہہ بیٹھا، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ مارے خوشی کے وہ یہ جملے کہہ بیٹھا، اللہم انت عبدی وانا ربک، مان گیا تیری قدرت کو، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ کیا کہہ گیا؟ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ شریعت کے حساب سے یہ جملے کتنے برے ہیں۔ اللہ کو کوئی آدمی جان بوجھ کر اگر کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے اور اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں تیرا رب ہوں، تو اس آدمی کی بخشش ہوگی؟ یہ آدمی مومن رہے گا؟ غور کرو اس کی زبان سے یہ جملے نکلے، بخاری کے الفاظ، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے، وانا ربک اور میں تیرا رب ہوں۔ یہ الٹا جملہ کہہ گیا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کی زبان سے جملہ نکلا تو اللہ تعالیٰ مسکرا رہا تھا، جبکہ یہ جملے اتنے خطرناک ہیں، اتنے خطرناک، ان جملوں کے اگر ڈینجر، خطرناکی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو فرعون نے بھی اپنی زندگی میں اتنے برے جملے نہیں بولے۔ فرعون لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، لیکن فرعون نے کبھی زندگی میں اپنے رب سے، اللہ سے یہ نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، لیکن اس نے کبھی رب سے، اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا رب۔ اس نے تو اللہ ہی کو کہہ دیا کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ غور کرو کتنے خطرناک جملے ہیں یہ، کتنے برے جملے ہیں یہ، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے مواخذہ نہیں کیا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے بندے نے یہ جان بوجھ کر نہیں کہا ہے، وہ خوشی میں سمجھ نہیں پا رہا ہے
اونٹ دیکھ کر اور سامان دیکھ کر اتنا خوش ہے کہ اس کے منہ سے الٹے جملے خوشی میں نکل گئے. اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں اپنے اللہ کو اپنا بندہ کہوں اور اپنے آپ کو اللہ کا رب کہوں. دیکھ رہے ہیں نیت کتنا گندا کام, لیکن نیت اچھی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا, نظر انداز کر دیا. کیوں؟ کیونکہ بندے کی نیت صحیح تھی. وہ کہنا یہی چاہتا تھا کہ اللہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ. واقعی یعنی ہم نے پوری محنت کی, رات دن تلاش کیا اونٹ کو, لیکن نہیں ملا, اور لیٹا یہاں تو آ گیا اپنے آپ. تو یہ تیری قدرت ہے, واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ. لیکن اس کے منہ سے خوشی سے نکل گیا کہ واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. نیت اچھی ہونی چاہیے. نیت دینے میں, لینے میں, صدقے میں, خیرات میں, زکوٰۃ میں, عبادت میں, روزے میں. یہاں تو آج ہماری سوسائٹی کا حال یہ ہے, سماج کا, ہمارا 7 سال کا 8 سال کا بچہ اگر روزہ رکھ لے پہلی مرتبہ تو باقاعدہ نمائش ہوتی ہے. چند لوگوں کے بیچ میں اس کے گلے میں ہار ڈالا جاتا ہے. کیوں؟ آج میرے بیٹے نے پہلا روزہ رکھا ہے. نمائش کی جاتی ہے, نمائش. حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں, ان کو اسٹیشن تک چھوڑنے کے لیے پوری ٹیم جا رہی ہے, محلہ جا رہا ہے, اور حاجی صاحب کو پھولوں سے لاد دیا جاتا ہے. لوگوں سن لو, حج سے بڑی عبادت ہے نماز. اگر حاجی کے گلے میں ہار ڈالنا جائز ہوتا تو نماز پڑھنے والے نمازی کے گلے میں اس سے زیادہ ہار ڈالنا جائز ہوتا. کبھی آپ نے اپنے محلے میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والے نمازی کے گلے میں ہار ڈالا؟ جب نمازی کے گلے میں ہار نہیں ڈالا جا سکتا ہے تو حاجیوں کے گلے میں ہار کیسے ڈالا جاتا ہے؟ بچاؤ اپنی عبادتوں کو ریا اور نمود سے, بچاؤ دکھاوے سے, مت کرو اپنی عبادتوں کی نمائش. اللہ اچھی طریقے سے جانتا ہے. اور یہ وہ حاجی صاحب ہیں جن کے گلے میں ہار ڈل رہے ہیں, ان سے پوچھا جائے مکے میں اترنے کی دعا کیا تو نہیں بتا, ان سے پوچھا جائے کہ جہاز میں بیٹھنے کی دعا کیا ہے تو نہیں بتا پائیں گے. ان سے پوچھو کہ کعبے پہ جب پہلی نظر پڑے تو اس وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے, نہیں بتا پائیں گے. لیکن کون ہیں؟ حاجی صاحب, حاجی صاحب. اور وہاں سے آئیں گے تو کھانا اور کھلائیں گے حج کا. اگر حج کا کھلانا جائز ہوتا تو نماز پڑھنے کا کھلانا بھی جائز ہوتا. میرے بھائیوں, شریعت نے صرف 2 کھانوں کو سنت قرار دیا ہے, بس 2 کھانے. ایک, جب آپ کا بچہ 7 دن کا ہو جائے اور جب آپ اس کا عقیقہ کریں تو عقیقے کی دعوت میں جانا جائز ہے. اور دوسرا, جب آپ نکاح کریں تو دوسرے دن جب لڑکی کی ودا ہو, رخصتی ہو, تو دوسرے دن صبح ہو کر یا شام کو اس کا اپنا ولیمہ کیا جائے. ولیمہ سنت اور عقیقہ سنت. اس کے علاوہ شریعت نے اور کوئی کھانے نہیں بتائے ہیں جن کو آج ہم دین سمجھ کر, پھر سن لو, جس کو آج ہم شریعت سمجھ کر, جس کو آج ہم دین سمجھ کر کھلا رہے ہیں اور پلا رہے ہیں. ختنے کا کھانا, فلاں کا کھانا, یہ سب شریعت کے اندر نہیں چلتا. اور ہاں سنیے, نیت پر بات ہو رہی تو یہ بھی سن لیجئے. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. مسلم شریف کتاب الجہاد کے الفاظ. جب 2 مسلمان تلواریں لے کر باہر نکل آئیں, بڑی زبردست حدیث, اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ نیت کیا ہوتی ہے. جب 2 مسلمان لڑتے ہوئے دونوں تلواریں باہر لے کر نکل آئیں, اس زمانے میں تلوار چلتی تھی اس لیے تلوار کا ترجمہ میں کر رہا ہوں. اگر آج کے زمانے میں بندوق اور پسٹل چل رہی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ 2 لوگ جب پسٹل یا بندوق لے کر باہر نکل آئیں, چھری, کھنجر, چاقو, لڑنے مرنے کا مارنے کا سامان دونوں لے کر نکل آئیں, یہ اس کو مارے یہ اس کو مارے, لڑ رہے ہیں دونوں, تو ظاہر بات ہے ایک مارے گا اور ایک مرے گا. ایک مارے گا اور ایک مرے گا. جس کی گولی پہلے نکل گئی اور دوسرے کو لگ گئی تو وہ مرے گا. ایک مرے گا اور ایک مارے گا. لیکن اللہ کے رسول نے جہنمی دونوں کو بتایا ہے. کیا فرمایا؟ فالقاتل والمقتول فی النار. قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا. جبکہ وہ قتل ہوا ہے بیچارہ, وہ اس نے مارا نہیں ہے, قتل نہیں کیا, لیکن وہ تو خود مارا گیا, مر گیا, لیکن جہنم میں وہ بھی جائے گا. ھذا القاتل فما بال المقتول یا رسول اللہ. صحابہ نے سوال کیا, اللہ کے رسول جو مر گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ ہاں. ارے وہ تو مر گیا, اس نے مارا تھوڑی ہے, پھر وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ اس نے قتل تھوڑی کیا ہے, وہ تو خود مارا گیا. تو اللہ کے رسول نے اس کا جواب کیا دیا؟
قتل ہونے والا، جس کو قتل کر دیا گیا، مارا گیا، وہ اس لیے جہنم میں جائے گا انہ کان حریصا علی قتل صاحبی، کیونکہ اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو قتل کر دوں، اس کے دل میں بھی یہ چاہت تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو ماروں، وہ بھی چاہتا تھا کہ میں اپنی بندوق سے اس کو قتل مار دوں، گولی، نیت کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نیت ہے